بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج ہم باب نمبر 7 شروع کریں گے، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اس جو باب کے تدریسی مقاصد ہیں وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کرنا، پاکستان کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ، مسئلہ کشمیر کی ارتقاء کی وضاحت، پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، فرانس، یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ تعلقات، اور دنیا میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کے کردار کا جائزہ، اقوام متحدہ کی تشکیل، تنظیم اور مقاصد۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس باب کے اندر ہم پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ، جن میں یورپی ممالک بھی آ جاتے ہیں، ایشیائی ممالک بھی آ جاتے ہیں، ان تمام اور خلیجی ریاستیں بھی آ جاتی ہیں، وسطی ایشیائی ممالک بھی آ جاتے ہیں، ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کی نوعیت، تعلقات کی نوعیت کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی سطح پر تنظیم کام کر رہی ہے، یو این او یعنی اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس کے قیام، اس کی تشکیل، اس کی تنظیم اور اس کے مقاصد کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، مشقی تفصیلی سوال ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہماری آ جائے گی خارجہ پالیسی۔ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ملک تنہا رہ کر ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کے جدید دور میں جب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، انڈسٹریل حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ تو جب تک ان ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت اچھی نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور پاکستان تو ویسے بھی پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملکوں کی سرحد، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی، تحفظ کو مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں بھی شریک رہا ہے۔ یعنی اس پیراگراف کے اندر جو سب سے اہم و نمایاں بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو خارجہ پالیسی مرتب کی ہے، اس خارجہ پالیسی کے اندر جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت ہے۔ یعنی پاکستان کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کا غلط استعمال کریں یا پاکستان کی آزادی کو مشکل میں ڈالیں یا اس کی خود مختاری پر کوئی سوال پیدا کریں۔ اور ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس کی قومی سلامتی سب سے اہم اور مقدم رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خود بھی دوسروں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا ہے بھارت کا، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جو ہمارے مشرق میں واقع ہے اور ایٹمی طاقت بھی ہے، اور ایٹمی طاقت کا جب اس نے مظاہرہ کیا تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان پر اپنی برتری کا سکہ قائم کیا جائے،
جنوبی ایشیا میں اپنی دھاک بٹھائی جائے، اور چونکہ وہ پاکستان کے قیام کے پہلے ہی خلاف تھا تو لہٰذا ایک مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے۔ تو لہٰذا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو بات ہماری ملکی سالمیت پر آئی، اور یہاں پر قومی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان نے بھی ان ایٹمی دھماکوں کے جواب میں بھرپور انداز سے 7 ایٹمی دھماکے کیے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز بھارت کو ڈرانا دھمکانا نہیں تھا، لیکن صرف بھارت کی برتری کے غرور کو خاک میں ملانا تھا، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہ خود بھی امن چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خطے میں بھی امن ہو تاکہ ترقی کی راہ ہموار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کی پابندی کرتا ہے اور ہمیشہ سے امن کے قیام کے حوالے میں ایک مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاکستان نے طاقت کے استعمال کے خلاف جو عالمی مہم شروع کی گئی تھی اس میں بھی حصہ لیا تھا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے نظریاتی مقاصد۔ تو پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی نظریہ اور خارجہ پالیسی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے ہیں، پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہے۔ یعنی مسلمان عالم اتحاد کی چابی ہیں، یہ بات قائد اعظم نے بھی فرمائی تھی۔ تو لہٰذا پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس نظریاتی مملکت کی بنیاد ہی نظریہ اسلام ہے، اسلام امن کا داعی ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے اس نظریے کا بھرپور تحفظ کرتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کر کے اسلامی مرکز پر ان تمام ممالک کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط گروپ بنایا جائے جو بیرونی طاقتوں اور سازشوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی بہت جو ہے وہ کوششیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بھی جو ہے وہ بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پھر پاکستان، ترکی اور ایران کے مابین جو اقتصادی تعاون کی تنظیم قائم ہوئی اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں مسائل کا شکار ہے تو ہمیشہ پاکستان نے ان کی حمایت کی ہے، جس میں سر فہرست مسئلہ فلسطین بھی ہے اور مسئلہ کشمیر ہے، اور پاکستان ان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔